ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے نمازی بنائیں، کیسے نماز کی ترغیب دیں اور ان کا شوق بڑھے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ میں نے کافی عرصہ پہلے اپنے ایک تجربہ بیان کیا تھا۔ وہ اکثر بہنیں صرف نظر کر لیتی ہیں، آڈیو موجود ہوتی ہیں لیکن وہ سن نہیں پاتی ہیں، بھول جاتی ہیں۔ اس قصے کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں اسلام آباد میں مائنڈ سائنسز پڑھا رہا تھا اور ہمارے لیکچر کو تیسرا یا چوتھا دن تھا اور ہم اپنے اختتام کے قریب تھے۔ تو اچانک کہ ایک خاتون نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز بتائیں۔ اب بالکل ہی ہٹا وہ کویسچن تھا، ہمارا ٹاپک مائنڈ سائنسز تھا، انہوں نے سوال یہ پوچھ لیا۔ میں نے کہا آپ نے تو سوال پیرنٹنگ کے حوالے سے پوچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے الگ سے یہ پڑھانا پڑے گا۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ بتا دیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں کتنے دن تک ہیں، تو اس سوال کا جواب مل جائے تو اچھا ہے۔ پھر میں نے مائنڈ سائنسز کو روک دیا، ہالٹ کیا۔ میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا آپ کا بچہ نماز کیوں پڑھے؟ تو وہ حیران بھی ہوئیں کہ یہ کیا سوال آ گیا۔ انہوں نے کہا اس لیے پڑھے کہ یہ فرض ہے۔ میں نے کہا بس اس لیے وہ پڑھ لے کہ یہ فرض ہے؟ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا جی سر ایسا ہی ہے کہ یہ فرض ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا مسئلہ ہمارا یہیں پھنسا ہوا ہے، مطلب ہمارے گھروں میں یہ تذکرے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بات کریں، کبریائی بزرگی کے بارے میں بات کریں، اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے اس کے بارے میں بات کی، کیوں تخلیق کی ہے اس کے بارے میں بات کریں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بات کریں، جو مشکلات انہوں نے اٹھائیں اس کے بارے میں بات کریں، مشکلات کیوں اٹھائیں اس کے بارے میں بات کریں، اور زندگی کا کیا پرپز ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے، یہ نماز کیوں پڑھائی جاتی ہے، کیوں ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی نیند میں سے اٹھیں اور صبح جب نیند کا بہت زور ہوتا ہے اس وقت اللہ کے ہاں حاضر ہوں، پھر جب دوپہر کے وقت ہمیں کھانے کی بھی طلب ہوتی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، پھر جب عصر کے وقت ہم اپنے کام سے تھک ہار چکے ہوتے ہیں اور اس وقت نیت ہو رہی ہوتی ہے، دل ہو رہا ہوتا ہے کہ اب تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہو جائے، تھوڑا سا ریسٹ کر لے، پھر حکم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے پڑھیں، جب رات کا وقت قریب آتا ہے پھر حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں، جب رات کو نیند کی شدت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، مصروفیات بھی ختم ہونے کو ہوتی ہیں، اس وقت حکم ہوتا ہے پھر آپ نماز پڑھیں۔ میں نے کہا اس فلسفے پہ آپ نے کبھی بات کی ہے ان سے، بچوں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے پوری کلاس سے پوچھا، میں نے کہا کبھی آپ نے اس موضوع پہ بات کی ہے جو میں نے بیان کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ نماز پڑھیں؟ یاد رکھیں کہ بچے ڈکٹیشن لینا پسند نہیں کرتے، بلکہ بچے کیا بڑے بھی ڈکٹیشن لینا پسند نہیں کرتے، انسان کی نیچر میں وہ ڈکٹیٹ ہونا پسند نہیں کرتا ہے، وہ دلائل سے قائل ہوتا ہے اور دلیل کو سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ ڈکٹیشن والا جو عمل آپ کہ نماز پڑھو، تو اس کے لیے پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے تو آپ اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے تذکرے اور قدرت کے تذکرے یہ بیان کریں، اس کو زندہ کریں، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے زندہ کریں، سیرت کو بیان کریں، صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کریں اور مسلسل بیان کریں۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے کسی نے امریکہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کتنا جدید ملک ہے، اس کی آرمی کی کیا حالت ہے، اس کی ترقی کی کیا حالت ہے، اور اس کی کتنے اسٹیٹس ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، سارا پتہ ہے، اس لیے کہ ہم 24 گھنٹے اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، ہمارے اخبارات، ٹی وی، سب جگہ پہ امریکہ کی باتیں ہو رہتی ہیں۔ تو انسان جو کچھ سنتا ہے وہ اس کا پروسیس ہوتا ہے برین میں، اور دل اس بات پہ یقین بٹھا لیتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے۔ تو تذکرے ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ نماز کے فلسفے پہ مجھے نہیں یقین، ان کو بھی میں نے کہا تھا، اب آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں یقین کہ ہمارے گھروں میں نماز کے فلسفے پہ بات ہوتی ہو، کبھی نہیں ہوتی ہوگی، الا ماشاء اللہ کوئی اگر ایک آدھ ایسا ہو جائے تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بات کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ زندہ کرنا پڑے گا کہ بھئی نماز ہے کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، اور اس کے پڑھنے میں فوائد کیا ہیں، نہ پڑھنے میں نقصانات کیا ہیں، اور یہ چھوٹے سے بچوں کو، چھوٹے بچے ہوں اس وقت سے یہ قصے بیان کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس میں جو آدمی سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی اہمیت دل میں جگہ کر لیتی ہے، پھر آدمی کو یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ جو باتیں بالکل سچ ہیں۔ تو تربیت کا یہ پورا عمل ہے، یہ بڑے ہونے تک یہ عمل چلتا رہے گا۔ 7 to 10 ایئرز کا جو کہا ہے کہ نماز پڑھانی چاہیے، یہ کروشل ایج ہے، اس میں آدمی کا کریکٹر بنتا ہے اور بگڑتا ہے۔ اگر ان سالوں میں احتیاط نہ کی گئی تو پھر آگے مشکل پیش آتی ہے۔ اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے 7 to 10 میں تو پھر مشکل پیش آ جائے گی، پھر کردار نہیں بنتا، پھر خرابی شروع ہو جاتی ہے، بنیاد رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اگر اچھی تربیت دینی ہے تو یہی 7 to 10 ایئرز ہی ہیں۔
یہ 3-4 سال کا پیریڈ ہے، اس میں اچھی تربیت دے لیں۔ اس میں اس بات کو عام کریں کہ نماز کیوں پڑھائی جاتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے اور فرشتے تسبیح کر رہے ہیں، جاندار بے جان تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ہم سے وہ نمازیں پڑھواتا؟ یہ بیان کریں کہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ تذکرے زندہ ہوں گے تو آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے خود نماز پڑھیں گے۔ پھر ان کے لیے رول ماڈل بنے۔ بچے چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول ماڈل ہو، تو رول ماڈل ماں باپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ تو خود نماز کی پابندی کریں، اور والدین جو ہیں ان میں سے خواتین گھر میں پڑھیں اور جو والد ہیں وہ مسجد میں جائیں۔ بچے یہ آتے جاتے دیکھیں کہ والد ہمارا نماز کے لیے گیا ہے، اذان کی آواز پہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ اذان کا جواب دیتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، پھر وضو گھر میں کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے دیکھیں، پھر اسی طرح ماں بھی وضو کرے، پھر وہ دروشی پڑھے، پھر وہ ذکر اذکار کرے، پھر نماز کے لیے جلدی کرے۔ اپنی پرائیورٹی کو سیٹ کریں، ترجیحات میں نماز ہو، جیسی اذان ہوئی نماز، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ بہت اہم کام ہے۔ تو اس طرح سے یہ جب پوری تربیت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھیں گے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس۔ ہمارا ان 2 ڈوز کے اندر زندگی گزر جاتی ہے ڈکٹیشن کرنے میں۔ تو یہ نہیں کرنا ہے۔ اور بچوں کی پوری تربیت کا ایک فیز ہوتا ہے، پورا ایک کنٹینیوس فیز ہوتا ہے جس کو چلانا پڑتا ہے۔ یہ فوری طور پہ اٹھ کے نہیں کہتے بھائی نماز پڑھو۔ وہ پھر اگلے دن وہ خاتون اپنے بچوں کو لے آئیں جو ٹین ایج بچے تھے، کوئی 17، کوئی 16، کوئی 18، اور وہی جینس پہنی ہوئی، ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں چین وین سارا اسی طرح کر کے۔ تو پھر میں ان کو اپنے انداز سے، کیونکہ میں اس فیز سے خود گزرا ہوں، تو پھر میں نے ان کو ویسے ہی ٹیکل کیا جیسے کرنا چاہیے، اور وہ